سيدنا ومولانا وحبيبنا وقريبنا وشفينا وسندنا ومولانا ومعوانا وملجانا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والساجدين والعابدين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام احباب سے التماس ہے بارگاہ رسالت معام میں بآواز بلند درود و سلام ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے نام، جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، جو مالک بھی ہے، مالک الملک بھی ہے، جو احسن الخالقین بھی ہے، احکم الحاکمین بھی ہے، جو قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار بھی ہے، جو احد بھی ہے، واحد بھی ہے، لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ وَهُوَ يُشْرِبُ وَلَا يُشْرَبُ، وہ کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں، وہ پلاتا ہے خود پیتا نہیں، وہ سلاتا ہے خود سوتا نہیں۔ جس کی بارگاہ میں ساری کائنات سر مسجود ہے، اس کی عزت اور وقار کے لیے میں جملہ کہوں گا کہ جس نے ہم جیسوں کو نطفے سے بنایا ہے، محمد اور آل محمد کو اپنے نور سے خلق فرمایا۔ سبحان اللہ۔ درود و سلام ان عظیم ہستیوں پر جن کا کمال بلغ العلا بکمالہ، جن کا جمال کشفت دجا بجمالہ، جن کے خصائل حسنت جمیع خصالہ، جن کو خلق کرتے ہی خود خدا مصروف درود و سلام ہو کر کہنے لگا صلو علیہ وآلہ۔ آج کی یہ پروقار تقریب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس میں آپ، میں اور ہم سب تشریف فرما ہیں، اس کا خوبصورت اہتمام جو بھائی مرزا عمران صاحب نے کیا ہے، مرزا رحیل صاحب نے کیا ہے، مرزا وقاص صاحب نے کیا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ان کے آباء و اجداد کو اس میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، اور جتنے بھی میرے یہ خوبصورت شاکان مصطفیٰ سٹیج پر تشریف فرما ہیں یا پنڈال میں تشریف فرما ہیں، اللہ ان تمام کے گھروں میں صدقہ نالین مصطفیٰ خوشیاں عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، توجہ ہے کہ بلا تھوڑا سا مہربانی کیجئے میرا ساتھ دیں۔ یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے اور بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے۔ اس سورہ کو سورہ والضحیٰ کہتے ہیں۔ اس سورہ کی یہ ایک خوبی ہے کہ اس سورہ کی جو پہلی 2 آیات ہیں ان میں اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اور قسم اپنی نہیں اٹھا رہا، قسم بھی اپنے محبوب کی اٹھا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اپنے حبیب پر 3 احسان گنوا رہا ہے۔ والضحیٰ، مجھے قسم ہے حبیب تیرے روشن چہرے، توجہ ہے کہ بلا، مجھے قسم ہے حبیب تیرے
چہرے کی نہیں، روشن چہرے کی، جس کو خدا روشن کہے وہ کفر کے پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، وقت لیل اذا سجا، مجھے حبیب تیری ان زلفوں کی قسم جن کی سیاہی کو لے کر رات سیاہ ہوتی، ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب ہم نے آپ کو کبھی تنہا چھوڑا ہی نہیں۔ ابھی میں تشریح میں نہیں آیا۔ ما ودعک ماضی منفی ہے، جب ماضی پر منفی آ جائے تو اس کا اطلاق مطلق ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں چھوڑا، کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ رب کا تیرے رب نے، یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے میرے مصطفیٰ جب تو یہاں نہیں آیا تھا ظاہراً تب بھی تجھے نہیں چھوڑا، جب تو یہاں آ گیا ہے تجھے تب بھی نہیں چھوڑا۔ اور نقیب صاحب محبوب و مطلوب کی بات کر رہے تھے، بھائی محبوب و مطلوب پھر بھی کبھی جدا ہو جاتے ہیں، کبھی چند منٹ کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، کبھی سو بھی جاتے ہیں، دل سے خیال محبی ہو جاتا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، میرے مصطفیٰ سو بھی جائے تیرا دل سوتا ہی نہیں۔ مہربانی۔ ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب تو مخلوق ہو کر بھی مخلوق نہیں، اس لیے مخلوق ہوتی تو تو سو جاتا۔ اور جب پہلے والوں نے کہا یا رسول اللہ ساری رات سوئے رہے، پھر صبح کی نماز رات کے وضو سے ادا کر رہے ہو، رسول نے مسکرا کر کہا میں تمہارے جیسا۔ میرا خیال ابھی میرے پچھلے بھائی محو حیران ہے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ رسول کہتے ہیں ہم تمہارے جیسا ہوتا تو پھر میں بھی اٹھ کے وضو کرتا۔ میں اسلم صاحب کی بلا حضور یہ کہنا چاہتا ہوں جب رسول صدیق اکبر جیسے نہیں، یہ نمون مت تھا جن پہاڑوں نے تھے مولوی تھے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے کبھی مصطفیٰ تجھے تنہا چھوڑا ہی نہیں۔ میرے حبیب تو گھر میں ہو، ہم پھر بھی تجھ کو دیکھتے ہیں، اور قرآن تو یہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ جب تو آیا ہی نہ تھا بلکہ پشتوں میں تھا، ہم ان پشتوں کو دیکھ رہے تھے، ہم پشتوں کو دیکھ رہے تھے۔ اور حبیب ہم نے تجھے کبھی اپنی نظروں سے کبھی جدا کیا ہی نہیں۔ تو سوتا ہے ہم تیرے سونے کے انداز دیکھتے ہیں، تو چلتا ہے ہم تیرے چلنے کے انداز دیکھتے ہیں، تو بولتا ہے ہم تیرے بولنے کے انداز دیکھتے ہیں۔ میرے خاموش بھائیوں آپ کی خاموشی کو سلام۔ اگر آپ میں بھی حیرت ہے یہ خطیب کا جملہ ہے، خطیب کا جملہ نہیں، چلو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کیسے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم، کیوں اٹھا رہا ہے شہر مکہ کی قسم؟ اس لیے کہ تجھ پہ گھر کا گھر ہے۔ جی یہ نقطہ دانوں کے لیے دے رہا ہوں، کیا تجھ پہ گھر کا گھر ہے اس لیے قسم اٹھا رہا ہے۔ آواز آتی لا اقسم، اور مفسروں نے ترجمہ کرتے یہ کہا میں قسم اٹھا رہا ہوں اس شہر مکہ کی، یہ بلا یہ ترجمہ ہی نہیں بنتا۔ لا نہیں اقسم، میں کبھی قسم اٹھاتا، میں کبھی قسم نہ اٹھاتا۔ یہ مجبوری کیا ہے؟ تو قسم اٹھا رہا مجبوری کیا ہے؟ تو مجبوری سے پاک ہے، تو اللہ الصمد ہے، تو لم یلد ہے، تو لم یولد ہے، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کتاب کا مصداق ہے، تو هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ہے، تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون ہے، تو الحمدللہ رب العالمین ہے، تو الرحمن الرحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے۔ مجھے مجبوری کیا ہے؟ تو قسم اٹھا کیوں رہا ہے؟ کیا اس لیے اٹھا رہا ہے کہ تیرا گھر ہے وہاں پہ؟ نہیں اس لیے نہیں اٹھا رہا، کیا پھر اس لیے اٹھا رہا ہے کہ تیرے خلیل نے گھر بنایا ہے؟ کہا اس لیے بھی نہیں اٹھا رہا،
کیا تو اس لیے اٹھا رہا کہ یہاں پہ ایک ولیہ کاملہ نے ایک نبی کی خاطر، جس کا شوہر بھی نبی، جس کا بیٹا بھی نبی، یہاں پہ صفا مروا پہ دوڑتی رہی ہے، اس لیے اٹھا رہا ہے؟ یا اس لیے بھی نہیں اٹھا رہا کیا یہاں پہ ایک ذبیح اللہ اپنے قدم رگڑتا رہا ہے اس لیے اٹھا رہا ہے؟ یا اس لیے بھی نہیں اٹھا رہا کیا پروردگار یہاں پہ ایک مسجد ہے، مسجد خیف ہے جہاں 70 نبی مدفون ہوئے ہیں اس لیے قسم اٹھا رہا ہے؟ نہیں، اس لیے بھی نہیں اٹھا رہا کہ آدم نے اس کو تعمیر کیا ہے اس لیے اٹھا رہا ہے؟ اس لیے بھی نہیں اٹھا رہا؟ پھر پروردگار بتا دینا 72 فرقے ہوں گے، ہر فرقہ اپنی اپنی مرضی کی تفسیر کرے گا، تو خود ہی بتا دے کیوں اٹھا رہا ہے؟ اب جو چپ رہے ان کی مرضی، جو بولے ان کی مرضی، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اس لیے اٹھا رہا ہوں اس شہر مکہ نے تیرے قدموں کو چوما۔ شہر مکہ نے کعبے کی وجہ سے نہیں، جی کعبے کی وجہ سے نہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے میرا چیلنج ہے، میرے سامنے آؤ۔ اللہ نے کبھی قسم نہیں اٹھائی، جب بھی اٹھائی ہے کیا محمد کی اٹھائی ہے، کیا محمد کی آل کی اٹھائی ہے، کیا پھر اس چیز کی اٹھائی ہے جن کو ان سے نسبت ہو؟ ایسے اللہ قسمیں اٹھاتا پھرے، والنجم اذا ہوا، مجھے ستارے کی قسم، پروردگار اتنے ستارے ہیں ان کی قسم نہیں اٹھاتا، ایک ستارے کی کیوں اٹھا رہا ہے؟ اور تو خود ہی تو کہتا ستاروں کی پوجا نہیں کرنی، خود قسمیں اٹھا رہا، خود کہتا ستاروں کے قریب نہیں جانا اور خود قسمیں اٹھا رہا ہے۔ آواز آتی ستارے کی نہیں اٹھا رہا، میں اس ستارے کی اٹھا رہا ہوں جو کمی بن کر محمد کے دروازے پہ بے شمار قسمیں ہیں۔ میں ایک حوالہ دے کے جا رہا ہوں، جب اللہ نبی کے قدموں کی ساتھ جو مٹی لگ جائے، نبی کے قدموں کے ساتھ جو مٹی لگ جائے، اللہ کے نزدیک وہ بے عیب ہے۔ قسم کی بلا عیب والی چیزوں کی نہیں کھائی جاتی جو آپ کی بلا کہہ رہے تھے، آپ کی رقابت پر ہی میں نے پوری تقریر کر دینی ہے۔ قسم عیب کی نہیں کھائی جاتی۔ کبھی کہا کہ تیری لنگڑی ٹانگ کی قسم، اور کسی نے کیا ہے سونیا تیری لنگڑی ٹانگ دی قسم، یا تیری کانی آنکھ دی قسم، یا تیری کوتنی زبان دی قسم کسی نے کیا ہے، یا تیرے کالے منہ دی قسم، یا بگڑے ہوئے قسم۔ بھائی قسم تب کھاؤ گے نا تو تیری نظر میں بے عیب ہو۔ تو قسم کھاتا ہے قرآن کی، قرآن بے عیب ہے۔ تو قسم اٹھاتا ہے کعبے کی، کعبہ بے عیب ہے۔ تو قسم اٹھاتا ہے مقدس صحائف کی، مقدس صحائف بے عیب ہے۔ بھائی تمہاری نظر میں کعبہ بے عیب ہے، اللہ کی نظر میں مصطفیٰ بے عیب ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب تیرے قدموں کی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، کیوں؟ اس لیے کہ تو چلتا ہے ایمان سے کہیے گا، جو قدموں سے لگ جائے، بہتر تو جب جو قدموں سے لگ جائے وہ قابل قسم بن جاتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ حسین کھیلتا رہا ہو یا مرسی ہے دھانی اللہ جانے کتنے بیٹھے، جو قدموں پہ لگ جائے وہ قابل قسم ہے، جو کندھوں پہ کھیلے اس کا مرتبہ مقام کیا ہوگا۔ اور قبلہ آل محمد کی بات کیا کرتے ہو؟ آل محمد جس گھر میں رہے اللہ اس گھر کی قسمیں اٹھاتا ہے، آل محمد جس میدان میں چلے جائے اللہ اس میدان کی قسم اٹھاتا ہے۔ نہیں یقین قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ۔ اور جب طہارت کی بات آئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور جب گھر کی بات آئے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ گھروں میں ایک گھر ایسا ہے جس گھر میں صبح بھی اللہ کا ذکر، شام بھی صبح بھی اللہ کا ذکر، شام بھی اللہ کا ذکر۔ جناب صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سا ہے، کیا قبلے کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ نہیں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کہ انبیاء کا گھر؟ فرمایا لا نہیں، میں سلام کرتا ہوں صدیق اکبر کی عزت
क़ीमत व अज़मत को और उनकी मकाम आशनाई को। इब्रा डॉक्टर साहब जनाब सदीक़ अकबर ने फिर किसी तीसरे घर का नाम नहीं लिया, फौरन का या रसूलल्लाह क्या अली और फातिमा का घर, क्या अली और फातिमा का घर? मुस्तफा ने फरमाया नाम जी बिल्कुल यही तो घर है। इस घर में सुबह भी अल्लाह का जिक्र, शाम भी अल्लाह का जिक्र, हर वक्त अल्लाह का जिक्र। मेरा सवाल है मुफ्तियान से, मेरा सवाल है मौलवियान से, मेरा सवाल है मुहद्दिसीन से, क्या ज़हरा के घर में 24 घंटे जिक्र होता? काबा का तो 24 घंटे तवाफ होता है, हर वक्त लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, हर वक्त सजदा हो रहा है। अल्लाह ने काबे का नाम क्यों नहीं लिया? बैतुल मक़दस के लिए फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, अल्लाह ने बैतुल मक़दस का नाम क्यों नहीं लिया? ये फातिमा का घर, जाके पूछिएगा मुल्लाओं से, ये फातिमा का घर, क्या भाई फातिमा के घर में तो कभी चक्की पीसी जा रही है, कभी कपड़े धोए जा रहे हैं, दुनियावी काम हो रहे हैं। अल्लाह कहता है तुम्हारी नजर में दुनियावी काम है, फातिमा का चक्की पीसना भी मेरी तस्बीह है। जिसके काम खुदा की तस्बीह हो, जिसके काम खुदा की तस्बीह हो, उसकी इबादत का आलम क्या होगा? तो मैं अर्ज कर रहा हूं, क्या कहा? मा वद्दअका रब्बुका व मा कला, तुझे तो कभी छोड़ा ही नहीं, तुझे तो कभी छोड़ा ही नहीं, हर वक्त तू मेरे साथ है। जंग में है तो मेरे साथ, घर में है तो मेरे साथ, सहाबा के पास है तो मेरे साथ, अपनी बेटी के पास है तो मेरे पास। अगर किसी को सद्दीक कहे तो मेरी मर्जी से, किसी को फरूक कहते हैं तो मेरी मर्जी से, किसी को ज़ुन्नूरैन कहते हैं तो मेरी मर्जी से। मेरे हबीब वो और नबी थे जो मेरी मर्जी का इंतजार करते थे, हमने तेरी ज़बान को ही अपनी मर्जी बना दिया। वो और थे जो हमारी मर्जी का इंतजार करते थे, हमने तेरी ज़बान को ही अपनी मर्जी बना दिया है। बस ज़बान तेरी है, गुफ्तगू मेरी है। तू कह दे अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर जन्नती है, उमर फिल जन्ना, उमर जन्नती है, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान जन्नती है, अली फिल जन्ना, अली जन्नती है। तेरी मर्जी बताओ मुस्तफा, तेरी कितनी मर्जी है? 60 साल का सहाबी बैठा है, 40 साल का सहाबी बैठा है, अली बैठा है, सभी मौजूद है, मगर 4 साल का हुसैन आता है, तेरी नजर पड़ जाती है, तू कहता है तुम सिर्फ जन्नती हो। अल हसन वल हुसैन सज्जदा शबाब अल जन्ना, असल हुसैन तो जन्नत के सरदार। वक्त जन्नती बना दे, तेरी मर्जी, जन्नत के सरदार बना दे तेरी मर्जी। आदम से लेकर ईसा तक हर नबी की माँ आई वक्त जन्नती है, ईसा की माँ मरियम वक्त जन्नती है, जनाबे आसिया वक्त जन्नती है, जनाबे मूसा की बहन कलसूम वक्त जन्नती है। मगर जो सबसे आखिर में आने वाली जब फातिमा पे नजर पड़ी तो फरमाया अल फातिमा तो सैयदुन निसाए अहल जन्ना, फातिमा औरतों की सरदार है। ये मोहम्मद का इख्तियार है, छोटा भी हो तो बड़ा बना दे, तेरी मर्जी। माशाअल्लाह, जबरदस्त, छोटे को बड़ा बना दे, तेरी मर्जी। चचा मौजूद हैं जनाब अब्बास जैसे, जनाब हमजा जैसे, मगर पोते को सरदार बनाया जा रहा है। जनाब अब्बास भी जाएंगे तो हुसैन की मैयत में, सदीक़ अकबर भी जाएंगे तो हुसैन की मैयत में। वो जानते थे ना कि यही तो है हमारे सरदार। जब कभी जनाब हसन ने कहा ना मेरे नाना के मिंबर से उतर जाओ, हसन की ये बात तो सुनकर सदीक़ अकबर उतर कर बनाते, कल भी तू हमारा सरदार था। मा वद्दअका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मेरा हबीब तेरा हर आने वाला लम्हा पहले लम्हे से, गुजरे हुए लम्हे से अफजल है। खैर अफजल को कहते हैं, बेहतर को कहते हैं। हर आने वाला यानी जो तेरा लम्हा गुजर गया है, उससे जो बाद में आने वाला लम्हा है वो उससे अफजल है। यहाँ बेहतर तो जो खुद ही बेहतरीन बन के आया हो। ये क्यों कहा?
کہ تیرا آنے والا ہر لمحہ پہلے لمحے سے افضل ہے. تو ایمان سے بتائیے گا، خود سوچ لیجئے گا کہ جس کا آغاز یہ ہو کون تو نبی جام وآدم بین الماء والطین، جس کا آغاز ہی نبوت سے ہو رہا ہو اس کا انجام کیا ہو. بڑا جملہ ہضم کر گیا. کون تو نبی جم وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا. ابھی آدم نہ پانی میں تھے نہ مٹی میں تھے. اب میں آپ کو اس کی مثال سمجھا دیتا ہوں. مجھے بھائی وقار نے کال کی یا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کال کی، سر اس وقت کدھر ہیں؟ میں کہوں جناب میں رستے میں ہوں، یعنی کہ نہ میں ابھی بصیر پور میں ہوں نہ میں منڈی احمد آباد میں ہوں. تو رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کون تو نبی یم و آدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا کہ نہ آدم کا وجود مٹی میں تھا نہ آدم کا وجود پانی میں تھا. یعنی ابھی آدم کی نہ مٹی بنی تھی نہ ابھی آدم کا پانی بنا تھا. تو قبلہ جو بھی بشر ہے وہ اس کا باپ ہے آدم. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی خاموشی کو سلام. جو بھی بشر ہے وہ ہے آدم کا بیٹا. قبلہ جو ابھی تمہارا باپ نہیں بنا، تم کہاں تھے؟ مگر مصطفیٰ کی ذات تمہارے باپ سے بھی پہلے تھی. اور قبلہ آدم کے بعد زندگی بھی ہے، آدم کے بعد موت بھی ہے. قبلہ جو بھی بشر ہے وہ آدم سے ہے، اور آدم بنا ہے 4 چیزوں سے: آگ، ہوا، مٹی، پانی. آگ نہ تھی، مصطفیٰ تھے. پانی نہ تھا، مصطفیٰ تھے. ہوا نہ تھی، مصطفیٰ تھے. بشر کہتے ہیں ان 4 چیزوں سے بننے والے کو جو ان چیزوں سے پہلے ہو وہ بشر کہاں سے ہے؟ جو ان 4 چیزوں سے پہلے ہو. اور قبلہ زمانہ اثر کرتا ہے بشر پر. واہ 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 واہ، اللہ جانے واہ واہ واہ. سورج کس سے بنا ہے؟ آگ سے. ٹھیک ہے. اور سورج چلتا ہے تو زمانہ بنتا ہے. اگر آپ کو نہیں یقین، ایک تصویر آپ کمرے کے اندر لگائیں، ایک تصویر آپ باہر لگائیں. جو باہر والی تصویر ہوگی اس کا رنگ مدم پڑ جائے گا، کمرے والی تصویر کا رنگ مدم نہیں پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی سورج اثر کر رہا ہے. بھائی آگ نہ تھی، سورج نہ تھا، مصطفیٰ تھے. تو بھائی جب مصطفیٰ اس سے پہلے ہے. نہیں، میں آپ کو قرآن کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم ہیں زندگی کے خالق، ہم ہیں موت کے خالق. اگر یہ بھی نہ سمجھ سکے تو پھر میں اس سے بڑھ کر میرے پاس کوئی آسان چیز ہی نہیں. ہم ہیں زندگی کے خالق، مالک نہیں. خالق کا جو آیت کا ترجمہ میں بھی ایمان نہیں کر سکتا. خالق الموت، زندگی کے خالق ہم، موت کے خالق ہم. زندگی ہے مخلوق، خدا ہے خالق. موت ہے مخلوق، خدا ہے خالق. اور میں نے مصطفیٰ سے پوچھا جب جابر کی صورت میں اللہ نے سب سے پہلے کس کو خلق کیا؟ فرمایا اللہ نے سب سے پہلے محمد کے نور کو خلق کیا. یعنی زندگی محمد بھی مخلوق، زندگی بھی مخلوق، موت بھی مخلوق، مگر پہلی مخلوق جو ہے وہ مصطفیٰ ہے. زندگی بعد میں، مصطفیٰ پہلے. موت بعد میں، مصطفیٰ پہلے. جو زندگی سے پہلے زندہ ہو، جو زندگی سے پہلے زندہ ہو، اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اور بھائی بعد میں آنے والی مخلوق موت ہے، وہ محمد کو مار کیسے سکتی ہے؟ اس لیے جب بھی کسی نبی کی بات آئی تو یہ کہا والسلام علیکم یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، سلام ہو جس دن میں مروں گا. میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے، میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، نہ کوئی بات کی ہے. سلام ہو جب یحییٰ کہہ رہے ہیں، جب عیسیٰ کہہ رہے ہیں میری ولادت پر بھی سلام، میری موت کے دن پر بھی سلام. چیلنج ہے من
منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں الحمد سے لے کر والناس تک مصطفیٰ کے جانے کی بھی باتیں قرآن میں موجود ہیں، مگر ایک جگہ پہ بھی کہا ہو کہ محمد ہم تجھ کو ماریں گے۔ انبیاء کے لفظ موت آیا ہے 6666 آیت میں، مگر جب محمد کی بات آئی موت نہیں آیا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میرے حبیب لوٹا، میرے حبیب لوٹا۔ لوٹتا کون ہے؟ جس کا جہاں منظر ہو، جہاں مکان ہو۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، پھر لوٹ جاؤں گا، میں پھر لوٹ جاؤں گا، یعنی میں جہاں سے تھا، اس سے بڑا ملاد کے لیے میرے پاس جملہ نہیں، میں جہاں سے تھا میں وہیں جاؤں گا۔ اب کوئی مجھے یہاں بیٹھ کر دیکھے کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں، تو بھائی یہ اس کی غلط فہمی ہے نا۔ اگر میں یہاں پہ آؤں تو چند منٹوں کے لیے آیا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں، اپنا فرائض منصبی ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے ارجعی، میرے محمد کو اپنے درمیان دے کر یہ نہ سمجھنا یہ مکے کا رہنے والا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میرے حبیب جب منصب سے فارغ ہو جائے پھر میری طرف لوٹا، میری طرف لوٹا۔ ارجعی، آپ لوٹ چلے، اللہ کہہ رہا لوٹا میری طرف۔ وہ قرآن کی ایک اور آیت لوٹنے پر الم نشرح لک، یہ تو ہر ایک کو آتی ہوگی نا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ آگے پڑھو کیا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ فارغب کرو ترجمہ اٹھاؤ رکھو سر پہ قرآن۔ تم کیسے کرتے ہو؟ میرے حبیب میرے مصطفیٰ جب نبوت کے کام سے فارغ ہو جائے پھر اپنے رب کی بات مشغول، رب کے ساتھ، رب کی طرف، وَإِلَىٰ رَبِّكَ، دو ہی آیات ہیں مصطفیٰ کے لیے۔ اور کبھی موت کی بات ہوئی تو پھر میں موت کے بارے بتاؤں گا، 3 آیات ہیں موت کے حوالے سے۔ کہیں اللہ کہتا ہے ہم موت قبض کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وقت آ جاتا ہے نا تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ خود جان قبض کرتا ہے۔ اور کہیں اللہ کہتا ہے قل یتوفاکم، قبلہ اللہ کو سلامت ہے، کیا بات، یہی تو بات ہے۔ لیکن علماء خطیب سنتے پھر مزہ آتا ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اور فرما دے میرے حبیب جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے ہم ملک الموت کو بھیج دیتے ہیں۔ قرآن 1 آیت 2، کہیں ملک الموت کہیں خدا خود، مرضی ہے یار، اللہ جانے کتنے بیٹھے ہو بھائی، اس سے کہانیوں سے اور ہے، مصطفیٰ کا قرآن سے سنو نا۔ کہیں ملک الموت آ رہا ہے اور کہیں، اور ایک اور آئے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور جب تم میں سے کسی کو موت آتی تو ہم اپنے رسول بھیج دیتے ہیں، ہم اپنا رسول بھیج دیتے ہیں، ہم اپنا رسول بھیج دیتے ہیں۔ جو آپ کہہ رہے تھے نا آدم چشتی کی بات کر رہے تھے نا قبلہ، آپ کہہ رہے تھے نا کہ دل دھڑک نہیں رہا پھر بھی زندہ ہے، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ، میرے حبیب جب تیرا کوئی عاشق مرتا ہے ہم تجھ کو اس کے سرانے بھیجتے ہیں۔ کیا جانا قرآن، پتہ نہیں کس سے آپ نے قرآن کی آیتوں کو سنا ہے۔ قرآن 1 آیت 2، کہیں ملک الموت خود آ رہا ہے اور قبلہ شاہ صاحب، اور کہیں اللہ خود آ رہا ہے۔ اب میں بھی بتاؤں گا عاشقوں کو وہ بات بھول گئی جب 3 دن تک اسرائیل آتا رہا، مرضی کھاڑی لیا، جب اسرائیل 3 دن تک آتا رہا محمد کی بیٹی اس کو گھر سے بکاتی رہی اور بتا دیا تم وہ ہو جن کی جان ملک الموت قبض کرتا ہے، ہم وہ ہیں جن کے لیے خدا خود اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک ملک الموت آتے رہے۔ وہ تھپڑ والا واقعہ بھی یاد ہوگا، خلیل والا واقعہ بھی یاد ہوگا، مگر جب مصطفیٰ کی بات ہے جو میں نے پہلے کہی، تم وہ ہو جو خدا کی رضا پہ چلتے ہو۔ صرف تم ہی نہیں، جب موسیٰ جیسا جلیل قدر نبی، جب موسیٰ آئے کے پاس آئے
کہا میری جان لینے آئے ہو، میری جان لینے آؤ، تھپڑ مارا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری عمر بڑھا دیتا ہوں، اللہ نے طریقہ بنایا۔ دو فرشتے قبر کھود رہے تھے، وہاں پہ لے کے زیارت ہوئی، یا اللہ میری جان لے لے، اجازت رضا اپنے پاس رکھی ہے۔ مگر جب محمد کی باری آئی، پہلے جبریل کو بھیجا، بھیج کے کہا جا میرے مصطفیٰ سے پوچھ، زندگی چاہتا ہے وہ بھی دیتے ہیں، زندگی چاہتا ہے وہ بھی دیتے ہیں، اگر میرے پاس موت کا لفظ ہے ہی نہیں، میرے پاس ہاں میرے پاس پتہ نہیں کہاں سے اللہ نے بنا لیا، مگر میرے پاس آنا چاہتا ہے تو پھر بھی تیری رضا ہے۔ اب اللہ جانے نہ تیرا میرا محبوب مطلوب میں، نہ تیرا میرا، اب رسول پہ جب اختیار کی بات آئی، مصطفیٰ مسکرا کے کہیں گے میرا اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا محمد کیا چاہتا ہے، محمد کہتا ہے میرا اللہ کیا چاہتا ہے؟ میرا اللہ کیا چاہتا ہے۔ اور جب آپ نے آخری خطبہ دیا نا میرے رسول نے، تو فرمایا اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے ماشاءاللہ۔ اور کبھی قبلہ بندے پہ گفتگو کروں گا، بندہ کہتے کس کو ہے، بندے کو اختیار دیا، اگر تو چاہے تو زندگی لے لے، اگر تو چاہے میرے پاس آ جا۔ تو بندے نے اللہ کے پاس جانے کو مجبور نہیں ہے تیرا میرا محمد۔ صحابہ رو پڑے، یا رسول اللہ جب آپ تھے تو آپ کے وسیلے سے وحی آتی تھی، آپ کے وسیلے سے اللہ کی رحمتیں آتی تھی، پتہ نہیں اس مولوی کو کیا ہو گیا ہے۔ صحابی کہتے محمد جو مل رہا ہے تیرا وسیلہ مل رہا ہے، مصطفیٰ جو مل رہا ہے تیرا وسیلہ مل رہا ہے، یہ خدا محمد کو وسیلہ ہی نہ بنا۔ صحابی کہتے ہمیں تو لنگر بھی محمد کے وسیلے سے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں مار گیا تو بس مٹی سے مل جاؤں گا، لاؤ اٹھاؤ کتابیں۔ رسول نے فرمایا میرا یہاں پہ بھی رہنا تمہارے لیے برکت، میرا وہاں پہ بھی جانا تمہارے لیے برکت۔ یا رسول اللہ کہ تسی رہ دیو تو برکت ہے، اور تھے کہ میں برکت ہوئے گی۔ فرمایا تمہارے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، کمی ہوگی میں پورا کر دوں گا، کمی ہوگی میں پورا کر دوں گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، موسیٰ اس نبی کو کہتے ہیں جس کو جانا پڑے کوہ طور پر جا کر خدا کی رضا حاصل کرے، اسے موسیٰ کہتے ہیں، اور محمد اس کو کہتے ہیں سر سجدے میں ہو تو خدا کہے فَلَا نُبَلِّجَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ محمد ہم اپنی مرضی سے نہیں، تیری مرضی سے قبلہ بھی بدل دیتے ہیں۔ والا سوف یوتیکا، ٹائم مکمل ہو گیا، والا سوف یوتیکا ربک فترضی، ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے، میں نہیں میرے حبیب تو راضی ہو جائے۔ یہ آیت کب اتری ہے؟ نبوت کے بعد۔ رحمت للعالمین پہلے، خاتم النبی پہلے، شفیع المذنبین پہلے، سارے منصب رسول کے پاس پہلے ہیں۔ اللہ پھر بھی کہتا والا سوفا یوتیکا ربک فترضی۔ میں صرف ایک دو آیتیں پڑھ کے آگے چلوں گا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ والا سوفا یوتیکا ربک فترضی، دوں گا میں، رضا تیری ہوگی، یعنی میرے حبیب تیری رضا پر میں راضی ہوگا۔ قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، موسیٰ دوڑ کے جا رہے تھے کہ طور پر اللہ نے کہا لِتَعْجِلَ یا موسیٰ، موسیٰ کیوں جلدی کر رہا ہے، کیوں دوڑ دوڑ کے کوئی طور پہ آ رہا ہے؟ کہا تَعْجِلُکَ لِرَبِّ لِتَرْضَىٰ، میں دوڑ اس لیے آ رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ آدم 500 سال روتے رہے تاکہ تو راضی ہو جائے، نوح اس لیے دعائیں کرتے رہے تو راضی ہو جائے، ابراہیم آگ میں گئے تو راضی ہو جائے، اسماعیل کی گردن میں چھری چلی تاکہ تو راضی ہو جائے، جناب عیسیٰ کو صلیب پر لٹکانا چاہا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ہر نبی خدا کی رضا پہ راضی رہا، ہر نبی خدا کی رضا پہ راضی رہا، مگر واحد مصطفیٰ ہے جس کی رضا پہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو خدا چاہتا ہے رضا مصطفیٰ۔ آدم کی توبہ قبول مصطفیٰ کے صدقے میں، نوح کی کشتی پار لگی مصطفیٰ کے صدقے میں، ابراہیم کی آگ گلزار ہوئی
मुस्तफा के सदके में जनाब यूसुफ को बादशाही मिली। ये चुप कर गए इस वास्ते कि शायद पता नहीं मैं खताबल जुमले पे कहना। लो आओ मैं आपको लेके चलता हूँ, जनाब यूसुफ पे बात है, चलो जनाब यूसुफ पे लेके चलता हूँ। तो जो है कि बोला जनाब यूसुफ को जाके तफसीर कर्तबी उठा, तफसीर रूहुल मजान उठा, जब तेरा दिल चाहे उठा, रूहुल बयान उठा, वहां पे लिखा है जनाब यूसुफ को जब भाइयों ने तुझसे कि यूसुफ जुलेखा का किस्सा सुन दे हो ना, आज मैं सुनाने लगा। ठीक है, लेकिन मेरा चैलेंज है कि कभी पहले सुना नहीं होगा जो मैं सुनाने लगा। अगर सुना होगा तो मेरी जुबान से सुना होगा, वरना किसी से नहीं। जब रस्सी काटी ना जी किबला, जब यूसुफ जमीन पे आए, अल्लाह ने फौरन कहा कि मेरे यूसुफ के आने से पहले तख्त रखा। जब तख्त रखा, अब कुआं था तारीख। अब जब यूसुफ थे बच्चे और रोने लगे, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा जिब्रील जाके यूसुफ से कहें तू भी नबी है और हमारी सुन्नत है, हम तब तक किसी नबी को कुछ नहीं देते जब तक वो वसीला नहीं लाता। मर्जी है आपकी। मैंने कहा मैं यूसुफ जुलेखा किस्सा सुनाने लगा हूँ, और अगर वाकया ना हो तो मैं जामन हूँ। मैं उस वक्त तक किसी नबी को, क्योंकि मेरे पास टाइम होता तो मैं सारे बताता आदम की तौबा कैसे हुई की, क्योंकि मैं आखिरी नबी पे करूँ का, इसलिए मैंने कहा चलो मैं यूसुफ का सुना देता। मैं उस वक्त तक किसी भी नबी को उसकी तौबा या उसको मनसब नहीं देता जब तक वो वसीला नहीं लाता। जब यूसुफ ने कहा मैं नबी का बेटा, मेरा दादा नबी, मेरे दादा के भाई नबी, मैं खुद नबी, हमारा सारा कबीला अंबिया का, मेरे भाई यहूदा से 6000 नबी पैदा होंगे, यानी हम सारे के सारे नबी हैं, फिर भी मुझे वसीले की जरूरत है। जिब्रील ने कहा खामोश यूसुफ, खामोश यूसुफ, यहाँ तो तेरे बाबा आदम की तौबा भी उसके बगैर कबूल नहीं होती, तुझे उसके बगैर कैसे मिलेगा। जब यूसुफ ने कहा मैं छोटा हूँ, 10-11 साल की मेरी उम्र है, मैं नहीं जानता। जब जिब्रील ने कहा मैं बताता हूँ। बस यही फर्क है यूसुफ में मुस्तफा में। यूसुफ वो है जो जिब्रील से सीखता है, मुस्तफा वो है जो जिब्रील को सीखा। वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदा। अब मेरे पास खुले जा रहे हैं कुरान की आयतें, मैं क्या करूं। अल्लाह ने कहा आदम को अस्मा सिखाए। अब वो अस्मा कौन से थे? वाह 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 वाह, ये हेलीकॉप्टर का बताया था। वाह वाह वाह, जी जी जी, ये दुनिया में जो आने वाली चीजें थी उनका नाम बता दिया। मैंने कहा किबला ये हेलीकॉप्टर का नाम बताया था आदम ने, ये रेलगाड़ी का नाम बताया था, ये कंप्यूटर का नाम बनाया था, यही है ना कायनात की चीजें जो आई हैं। मैंने कहा जो नाम बता दे उनको तो फरिश्ते सजदा करें, और जो खुद हेलीकॉप्टर बनाए उसके लिए तो फिर लाजम है कि फिर पूरी कायनात उसको सजदा करे। मैंने कहा ये नाम नहीं थे, अल अस्मा है, अलिफ लाम है पीछे, ये कम अज कम कोई ऐसे नाम थे जिसकी वजह से आदम की तौबा भी कबूल हुई। हाँ वो फिर कभी सही। मैं फिर दोबारा वापस जाता हूँ। जब यूसुफ ने कहा बेटी कैसे किस तरह करूं, क्या अच्छा अपनी हथेली को देख, अपनी हथेली को देख, क्या हथेली को उंगलियां कितनी है। अब ये आशिकों के लिए जुमला है, केवल आशिकों के लिए जुमला है, जो वैसे आए बैठे उनकी अपनी मर्जी। हथेली की उंगलियां कितनी है? कहने लगे जी 5। वाह वाह 5 उंगलियों के पोरे कितने हैं? कहा 12। कहा 12 तो काफिर देना 5 और 12 का वास्ता। पहले कहते ये आशिकों के लिए जुमला है, देना 5 और 12 का वास्ता। आज 5 और 12 का कौन है सरदार? हथेली को देख, बस हथेली को देख रहा था, हथेली के अंदर मोहम्मद की तस्वीर बनी, मुस्तफा की तस्वीर बन गई। जब चेहरे को देखा यूसुफ अपनी खूबसूरती भूल गए, मोहम्मद पर फिदा हो गए। हाँ जो आपने पढ़ा था कटी हैं उंगलियां जुलेखा की, ठीक है। जब मुस्तफा को देखा, अब जनाबे वाला मैंने पूरा वाक्य छोड़े, इतना टाइम ही नहीं है। अब यूसुफ गवाह हुए, शेर में आपको इन्होंने बता दी कि उंगलियां कटी थी, वो आपको वाक्य याद है। जुलेखा बूढ़ी हो गई, यूसुफ जवां हो गए, जुलेखा मिट रही है। यूसुफ के पीछे आंखों में, मैं सामने अपने जुमलों का, आंखें चली गई,
پیچھے جوانی چلی گئی یوسف کے پیچھے. اب جس نے تہیا کیا ہے نا کہ میں نے نبی کے نام پہ نہیں بولا وہ نہیں بولے گا, وگرنہ خدا قسم تیرا چہرہ خود کہے گا میں نبی کے نام پہ بولوں جہاں میں جانا چاہ رہا ہوں. آنکھیں مٹ گئی یوسف کے پیچھے, سینہ ختم ہو گیا یوسف کے پیچھے, حسن چلا گیا یوسف کے پیچھے, بدصورت ہو گئی یوسف کے پیچھے. وہ جو کل کی شہزادی تھی آج وہ فقیر بن گئی, جو کل کا قیدی تھا وہ آج بادشاہ بن گیا. واہ 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 واہ, دن بدلتے رہتے ہیں, واہ دن بدلتے رہتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جی جو کل کا قیدی تھا وہ بادشاہ بن گیا. یہ تختے کو تخت میں بدلے, یہ اللہ کی مرضی. جو تخت کو تختے میں بدل ڈالے یہ اللہ کی مرضی. وہ شہزادی کا کام کیا ہے؟ آ جاتی سارا دن یوسف کے رستے پہ کھڑی رہتی, ساتھ نکرانی ہوتی. جب یوسف کی سواری گزرتی جو گھوڑے کی ٹاپوں سے جو گرد اٹھتی اس کو اپنے چہرے پہ ملتی, اپنے نکرانی کو ساتھ لیتی, کہتی چل گھر پہ چلتے. یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے ڈوب کر جانا. کہاں چلیے کئی سال گزر گئے, کئی سال گزر گئے. جب بتوں کے سامنے کی نا لیکن بتوں نے نہ مانی, ٹھیک ہے نا. ایک دن جناب یوسف گزرنے لگے تو بی بی زلیخا نے کہا میرے خدا جھوٹے, میرے خدا جھوٹے تو سچا. ساری زندگی کی کفر پہ پلنے والی نے جب ایک مرتبہ کہا نا تو سچا. اب جب یوسف کی سواری چلی نا اللہ نے کہا یوسف آج زلیخا کو مل کے جانا ہے, آج زلیخا کو مل کے جانا ہے. جب یوسف جب زلیخا کے پاس اترے, جب یوسف نیچے آئے کہا زلیخا, بس زلیخا کہنا تھا جناب زلیخا کے دل سے ٹھنڈی ہوا نکلے. کہا کہ میرا نام بھی تیرے لب پہ آیا. چلو آیا تو صحیح, جب بھی آیا ہے. جناب یوسف نے کہا زلیخا کیا حال کر دیا, کہیں شہزادی ہوتی تھی, اتنا تیری دولت تھی, اب تو ایسے. وہ کہنے لگی کانچ کی چوڑی کوڑی کوڑی بیچ. کچھ چوڑی کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی. جبریل قریب کھڑے تھے, کہنے لگے جب چڑھے محبوب کے ہاتھ پہ تو لاکھ لاکھ کی. جب چڑھے محبوب کے ہاتھ میں لاکھ لاکھ کی. کہا میرے عشق کی خاطر, کہا تیرے عشق کی خاطر. بس زلیخا کی قسمت جاگ رہی تھی. میں بس آپ کی زحمت زیادہ نہیں دینا چاہتا. زلیخا کی قسمت جاگ رہی تھی. یوسف کی زبان سے ایک جملہ نکلا, کہنے لگے واہ زلیخا مجھے دیکھ کے تو نے اپنی زندگی کا وعدے, کاش تو نے محمد کو دیکھا ہوتا. مرضی ہے تو حاجی, کاش دیکھا جو تھا بچپن میں مصطفیٰ کو, کاش تو نے محمد کو دیکھا ہوتا. زلیخا کہنے لگی تو سچ کہتا ہے, زلیخا کہنے لگی تو سچ کہتا ہے. اب جب محبوب کے سامنے کسی اور کا نام لیا جائے اور وہ کہیں نہیں تیرے ڈالو وہ سونا ہے تو پھر بندے تھوڑا یہ دل تکلیف ہوتی ہے نا. زلیخا نے جب یہ کہا تو سچ کہتا ہے, محمد اس سے خوبصورت ہے. یوسف نے کیوں نہیں کہا زلیخا تو نے کہاں دیکھا ہے, تو نے کہاں دیکھا ہے. رو کر کہتی کاش میری اتنی قسمت ہوتی, میں محمد کو دیکھ لیتی. میری قسمت کہاں, میں کہاں, وہ کہاں, میں کہاں, وہ کہاں. پھر تو بتا تجھے کیسے احساس ہوا کہ مجھ سے خوبصورت ہے. زلیخا کہتی یوسف ایمان سے بتانا جب تو نے نام لیا ہے اس نام کی تاثیر سے تیری محبت ختم ہو گئی ہے, محمد کی محبت شروع ہو گئی ہے. جس کا نام اتنا حسین ہو وہ خود کتنا, جس کا نام اتنا حسین ہو وہ خود کتنا حسین ہوگا. بس یہ کہنا تھا. اب زلیخا نے مانگا نہیں کچھ, بوڑھی ہے, یوسف جوان ہے,
बदसूरत है, खूबसूरत है, इसकी आंखें नबीना है, वो खूबसूरत आंखों का मालिक है, जो देख ले 3 महीने उसको भूख नहीं लगती। कहा जुलेखा का यूसुफ से जोड़, मगर बस ये कहला था। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जल्दी जा, यूसुफ से कहे कि जुलेखा से शादी कर। मर्जी ताड़ी मर्जी यार, आप खामोश है। जुलेखा से शादी कर। 40 साल तक बुतों के सामने सर झुकाती रही, मंजिल मकसूद न मिली, अब मंजिल नहीं मांगी। खुदा खुद कहता है जुलेखा से शादी कर। नबी अपने जमाने का हसीन तरीन होता है, खूबसूरत होता है, वजी होता है। यूसुफ ने कहा परवरदिगार कहा ये, कहा मैं, कहा ये, कहा मैं। जिब्रील गए, अल्लाह ने कहा मेरे यूसुफ से मुझसे कुछ ना पूछे, नबूवत चाहिए कि नहीं। एडा जुमला बड़ा हजम कर गए हो। अपने नबी से कह रहा है किसकी खातर, जुलेखा की खातर नबूवत चाहिए कि नहीं। नबी यूसुफ कांप उठे, परवरदिगार नबूवत भी ले रहा है, तो अगर शादी नहीं करेगा ना जुलेखा से तो मैं तुझे नबूवत नहीं दूंगा, ले लूंगा तुझसे नबूवत। यूसुफ ने हाथ बांधे, मौला तेरा फरमा बरदार हूँ, तू जो हुक्म करेगा मानूंगा, मगर इतना तू बता कि जुलेखा ने ऐसा क्या किया है, तूने जुलेखा ने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से तू मुझसे भी नबूवत ले रहा है। कि हमें इससे नहीं गरज, वो काफिरा है या बदसूरत है, हमें इससे नहीं गरज, वो सारी जिंदगी बुतों को पूजता रही है, हमें इससे गरज है इसके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत। मेहरबानी जनाब, मौला को सलामत रखे। मेरे नबी की मोहब्बत है जुलेखा के दिल में, जो मेरे नबी के दरवाजे पे आ जाए मोहब्बत लेकर, मैं गवारा ही नहीं करता उसको मंजिल मकसूद ना मिले। सुन्नियों सुन्नी रहो, वहाबियों वहाबी रहो, देवबंदी देवबंदी रहो, मुझे सामने जवाब न देना, घर में जाकर अपने जमीर से जवाब देना। जो सारी जिंदगी कुत्तों के आगे झुकती रहे, बस एक मरतबा कहे यूसुफ से ज्यादा मोहम्मद हंसी है, अल्लाह उसे नबी की बीवी बना दे। उम्मते मुस्तफा का आलम क्या हो, क्या बात है, उम्मती मुस्तफा का आलम क्या हो। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। जब जुलेखा को मंजिल मकसूद मिल सकती है तो तुझे क्यों नहीं मिल सकती। इसलिए का वाला सौफा युक्ति का रब का फतरदा, मेरे हबीब हम तुझे इतना अता करेंगे कि तू राजी हो जाएगा। रजा मेरी नहीं, रजा तेरी है। और हदीस कुदसी है, एक रजा मेरी है, एक रजा इंसान तेरी है। होगा वही, मुख्तसर तौर पे कर रहा हूं, जो मेरी रजा है। ये है इंसानों के लिए बात, मगर जब मुस्तफा की बात आती है अल्लाह कहता है एक रजा तेरी है, एक रजा मेरी है, मगर होगा वही जो तेरी रजा है, मगर होगा वही जो तेरी रजा है। और मुस्तफा की रजा क्या है। उम्मती तू तो है ही बड़ा खुशकिस्मत, तुझे तो अल्लाह ने इतना मंसूब दे के भेजा है। तेरा नबी कयामत का दिन, कयामत के दिन तेरा नबी जब आएगा ना अल्लाह की बारगाह में, चलो सारी बात छोड़ी, इंशाल्लाह मंगल को कयामत पढ़ेंगे। लेकिन बस एक जुमला कहना चाहता हूँ कयामत के हवाले से। जब सारी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी ना, किबला कारी साहब ने बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ा, यूं लग रहा था कि आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं और आयत भी वही पढ़ रहे थे, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। तुम्हारी दोस्ती वो है जो क़यामत के दिन दूर हो जाएगी, वली वो है जो क़यामत का दिन भी तेरा साथ। मैंने इनकी पूरी आयत का तर्जुमा एक जुमले में बता दिया है कि किबला जब क़यामत का दिन होगा ना, सारी दुनिया इकट्ठी होगी, हिसाब किताब के बाद जब सारे खड़े होंगे ना कि अब जन्नत में जाना है, जहन्नम में जाना है, अल्लाह कहेगा। आप मिलाद की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल किबला अहमद रजा साहब कह रहे थे कि मिलाद के बारे में बात कर रहे थे, तो किबला अल्लाह कहेगा क्यों ना आज मिलाद हो जाए, क्यों ना आज मिलाद हो जाए। तो मिलाद में सबसे पहले उस कारी को बुलाया जाता है ना, अगर 3-4 कारी हो तो जो सबसे छोटा कारी उसको बुलाते हैं। तो क़यामत दिन जो सबसे छोटा कारी होगा उसका नाम दाऊद होगा, क्यों? इसलिए कि उनकी ज़बान बड़ी सुरीली थी और जब वो चलते थे ना
تو اللہ نے کہا میرے داؤد اس طرح کی صورت پڑھنی ہے کہ میری توحید بھی ہو جائے، میرے محمد کی رسالت بھی ہو جائے۔ اب جناب داؤد جب پڑھیں گے تو مجھ سے پوچھیں کون سی سورہ پڑھیں گے؟ جی کون سی سورہ پڑھیں گے؟ جناب داؤد پڑھیں گے سورہ محمد۔ اب کیا پڑھیں گے؟ سورہ محمد۔ اللہ جانے جب محمد سامنے ہوں گے اور سورہ محمد پڑھی جا رہی ہوگی اور داؤد وہ نبی ہے جب پڑھتے تھے تو جناب والا پرندے اوپر جھک جایا کرتے تھے، جب چلتے تھے تو پرندے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اتنی خوبصورت سریلی آواز تھی۔ اب محمد بھی سامنے ہوں گے، سورہ محمد کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی۔ کہتے کہ جب سورہ محمد پڑھ کر جب داؤد فارغ ہوں گے تو جناب والا جو امتی ہوں گے، جو دنیا والے ہوں گے، ان کے سامنے مصطفیٰ ہوں گے، نظر جب محمد کے چہرے پر پڑے گی 100 سال نظر کو جھکانا ہی بھول جائیں۔ 100 سال نظر کو جھکانا ہی بھول جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہے گا میرے حبیب اب تو قرآن پڑھ، اب تو قرآن پڑھ۔ میرے مصطفیٰ کون سی سورہ پڑھیں گے؟ سورہ یاسین۔ کیا منظر ہوگا جب یاسین خود یاسین پڑھا، رسول پڑھیں گے سورہ یاسین۔ اور یہ وہ رسول ہیں، پھر کبھی صحیح مگر اشارہ دے کے جاؤں گا کہ سارا دن مصطفیٰ کی کرتے تھے مخالفت، اور جب رات کو مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے یہ کافر نبی کے دروازے کے ساتھ لگ کر قرآن سنتے رہے، اور پھر جب صبح جاتے تھے ایک دوسرے کو منہ دیکھا کہتے مخالفتہ کرتے ہو، مگر کیا کرے مجبوری ہی ایسی ہے، جب شام ہوتی ہے ہمارا دل نبی کے دروازے کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن بھیجا میرے حبیب یہ چاہے جتنی مرضی تیری مخالفت کرے مگر تیرے قرآن پڑھنے کا انداز ہی اتنا۔ اب جب یاسین پڑھی ہوگی مصطفیٰ نے کہا ہوگا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ جب رسول پڑھ لیں گے روایات میں آتا ہے کہ 500 سال تک انسان آنکھ جب نہ بھول جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کہے گا آؤ اب خود خدا مصطفیٰ کا ملا۔ اب پوچھے کون سی سورہ پڑھی جائے گی؟ سورہ الرحمن۔ الرحمن رحمان، خود رحمان پڑھ رہا ہے۔ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ مجھ سے پوچھو شگی اللہ نے سورہ رحمان کا موضوع انتخاب کیوں کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب بھی تو پڑھ سکتا تھا، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بھی تو پڑھ سکتا تھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ بھی پڑھ سکتا تھا۔ یہ الرحمن کی کیوں تلاوت کی آؤ تمہیں بتاتا ہوں، اس کو ممبر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ الرحمن پہلی آیت میں ہے توحید، پہلی آیت میں ہے توحید۔ الرحمن وہ رحمان ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رحمان نہیں۔ پھر کیا کہا؟ علم القرآن خلق الانسان۔ توحید کے بعد آتی ہے رسالت۔ اللہ نے کہا میرے حبیب رحمان وہ ہے جس نے تجھے پہلے قرآن سکھایا ہے پھر بشر کا رسالت ہو گئی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اب چونکہ ولایت کے رسالت کے بعد ولایت کی ضرورت تھی، علمہ البیان۔ میرے حبیب ہم نے اس کو علم بیان سکھایا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا رسول نے کیا کہا تھا، انا مدینۃ العلم والی دنیا والوں رحمان کے بعد ذکر کرنا ہو تو رسول کا کرو، رسول کے ذکر کے بعد کرنا ہو تو علی کا ذکر کرو۔ آگے چلیں۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک مقدار میں ایک رفتار سے چل رہے ہیں۔ یہ سورج اور چاند کون ہے؟ یہ سورج اور یہ چاند جو غروب ہو جائے کبھی طلوع ہو جائے۔ اس کے لیے ابراہیم نے کہہ دیا تھا جو غروب اور طلوع ہو جائے اسے میں نہیں مانتا۔ قرآن کی آیت ہے نا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلا قال یا قوم انی بریء
مما تشرکون جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا. تو اللہ اس شمس اور قمر کی بات کر رہا ہے. میں نے قبلہ ڈاکٹر صاحب دیکھا رسول کی حدیث کو. رسول نے کہا اعلیٰ کا شمس ہے علی کل قمر ہے. لوگوں میں سورج ہوں علی چاند میں سورج ہوں علی چاند ہے. اس لیے کہا ون شمس والقمر بحسبان. اگلی آیت میں ہوتا کہ میں ختم کروں بات. والنجم والشجر یسجدان. مجھے ستارے کی قسم اور درخت کی قسم تو سجدہ کر رہے ہیں. ستارہ اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. بھائی حروف عطف ان دو لفظوں کے درمیان آتا ہے جن کی آپس میں مطابقت ہو. زمین و آسمان, ٹھیک ہے نا, آگ اور پانی, مٹی اور ہوا, ٹھیک ہے, رات اور دن, پھول اور کانٹے, جن کی آپس میں مطابقت ہو. یہ چاند کہاں, یہ ستارے کہاں, درخت کہاں. اللہ آپ سے بھی نوز باللہ کم علم رکھتا ہے جس کو حروف عطف کا ہی نہیں پتا کہ دو چیزوں کون سی لانی ہے. ستارہ اور درخت سجدہ کرتے ہیں. اب پوچھے شاعری ستارہ کون ہے اور درخت کون سا ہے؟ ستارہ ہے زہرا. ستارہ ہے زہرا. درخت کون سا ہے؟ آؤ قرآن کی طرف چلتا ہوں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ, یہ ایک آیت اور دوسری آیت. مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ اصلها ثابت وفرع فی السماء. میرے حبیب جو تیری اولاد ہے وہ شجر طیبہ, وہ شجر طیبہ ہے, وہ شجر ہے, وہ شجر ہے. والنجم والشجر یسجدان. میرے حبیب تیری بھی بات ہو جائے, تیرے علی کی بھی بات ہو جائے, تیری فاطمہ کی بات ہو جائے, اب حسنین کی بات نہ ہو, بنتل مکمل نہیں ہوتی. والنجم والشجر یسجدان. دنیا والا تم نے دیکھا نہیں تھا, یہی تو شجر طیبہ تھا جو کربلا میں اپنے خون سے وضو کر کے سجدہ کر کے بتا رہا تھا. والنجم والشجر والشجر یسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو بنایا ہے. رحمان وہ ہے جس نے علی کو علم عطا کیا ہے. رحمان وہ ہے جس نے زہرا کو ستارہ بنایا ہے. رحمان وہ ہے جس نے حسین کو شجر والنجم والشجر یسجدان. اس لیے خدا نے کہا میرے حبیب ہم وہ آیت پڑھیں گے. تو نے وہ سورہ پڑھی ہے جس میں میرا ذکر ہے, میں وہ سورہ پڑھ رہا ہوں جس میں تیری یاد ہے. اس لیے حضرت نے کہا تو ہے بے نور, تیرا سب کرانہ نور کا. میری تیری نسل پاک میں ہے بچہ, تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. جس کا بچہ نور کا ہو اس محمد کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. دنیا والے حیران ہے یہ حسنین نور کے کیسے بن گئے. بابا حسنین نہیں بلکہ حسنین کے قدموں سے لگنے والے ذرات بھی نور کے بن گئے. اور قبلہ میں نے محرموں میں شاید میں نے آپ کی مسجد میں شاید بات کی تھی یا کہیں کی تھی, مجھے یاد نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا تھا. 10 محرم تک 3 دن پانی نہ تھا, مگر کسی بھی بدترین سے بدترین حسین کے دشمن نے یہ نہیں لکھا کہ حسین کے گھرانے سے یا حسین کے صحابہ نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہو. تو قرآن پڑھتے رہے, بلکہ آخری رات ہی قرآن کی تھی. تو جب قرآن پڑھتے رہے تو قرآن کو ہاتھ تو لگایا ہوگا. تو بھائی 3 دن تک پانی نہ تھا, تو جب پانی نہ تھا تو پھر ہاتھ دھوئے کہاں سے ہوں گے. رفع حاجت تو کی ہوگی نا, تو کم از کم ہاتھ تو دھونے تھے نا. چلو تو ہاتھ کہاں سے دھوئے. ارے خاموش, میں نے کہا بات یہ تھی حسین خود نور. اور جب پانی کی قسمیں ہوتی ہیں, ایک پانی وہ ہوتا ہے جو پاک ہوتا ہے مگر پاک کرتا نہیں. ایک پانی وہ ہوتا ہے جو خود پاک ہوتا بھی ہے پاک کرتا بھی ہے. اور یہی بات ہے نور کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک وہ نور ہے جو خود نور ہے مگر نور کرتا نہیں.
مثال दे के जाओ। आपकी आंखें नूर हैं, मगर ये किसी को नूर बनाती नहीं, नूरानियत देती नहीं, ठीक है। और एक सूरज भी नूर है जो खुद भी नूर है और आगे रोशनी भी नूरानियत चांद को दे रहा है। भाई बस यही बात थी, हुसैन फक्त नूर न था बल्कि नूर कर था। जब सहाबा ने कहा ना हुसैन के हम कुरान पढ़ना चाहते हैं, सहीफों को हाथ कैसे लगाए, बस हुसैन ने नजर उठाई, बस जितने भी सामने आते गए इनको नूर बनाता था। इसलिए कहा तू है ये नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाला सौफा युती का रब का फतर का। मेरे हबीब सारी कायनात मेरी रजा पे राजी है, मेरे हबीब मैं तेरी रजा पे राजी हूँ। मेरे मुस्तफा तू इशारा कर, डूबा सूरज वापस पलटा दूंगा। मेरे हबीब तू इशारा कर, चांद दो टुकड़े होकर तेरे कदमों में आ जाएगा। मेरे हबीब तू इशारा कर, दरख्त तेरे पास आ जाएंगे। मेरे हबीब तू इशारा कर, अबू जहल के हाथों में ककड़ियां जो है वो कलमा पढ़ना शुरू कर देगी। मेरे मुस्तफा तो इशारा तो कर, मरी हुई सगो जो है वो जिंदा हो जाएगी। मेरे मुस्तफा तो इशारा तो कर, जन्नत वहां से उठकर तेरे घर में आ जाएगी। ये जन्नतुल फिरदौस जन्नत ही है ना, जहाँ रसूल का रोजा है, ये भी तो जन्नत है। कहीं जन्नतुल रियाज है, कहीं जन्नतुल फिरदौस है, कहीं जन्नतुल मुअल्ला है। तुम कौन सी जन्नत की बात करते हो? मुस्तफा के कदमों में ही। और मौलाना शरीफ अली थानवी क्या कहते हैं? ऐ जन्नत मानना कि तुझ में हुरो कसूर रहते, ऐ जन्नत मानना कि तुझ में हुरो कसूर रहते हैं, मगर आ मेरा तवाफ कर, मुझ में हुजूर रहते, मगर आ सलामत हो मौला आपको सलाम ना, मेरा तवाफ कर। अशरफ अली तेरा क्यों तवाफ करे? कौन सी दलील है तेरे पास? इसलिए कि मेरे दिल में हुजूर रहते। जब रसूल आ जाए ना दिल में तो फिर जन्नत से भी अफसर हो जाता है। और फिर कोई ये होता है कि शाह साहब पता नहीं कौन सी दलील, ये तो मौलाना शरीफ अली थानवी की कोई हदीस भी है तो मैं हदीस बताता चला जाऊं। रसूल काबे को देखकर ये कहा था, काबा तेरी हुर्मत से ज्यादा, तेरी इज्जत से ज्यादा मेरी उम्मती की इज्जत ज्यादा है। जब उम्मती काबे से अफजल है तो खुद मुस्तफा का मकाम क्या? दुआ है परवरदिगार में टूटे फूटे अल्फाजों का